یہ جو استثناء دیے گئے ہیں یہ قرآن کے بھی خلاف، سنت کے خلاف، آئین کے خلاف، دنیا کے جو عرف ہے جمہوری اس کے بھی خلاف ہے، لہٰذا ہم اس کو نہیں مانتے۔ یہ بھی ظلم کا ضابطہ ہے، استثناء بھی ایک ظلم کا ضابطہ ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ اور تم کہتے ہو استثناء دے کر ہم سے کوئی پوچھے گا نہیں، ہم پوچھیں گے، ہمارے بچے تم سے پوچھیں گے، ہماری مائیں بہنیں اور بیٹیاں تم سے پوچھیں گی، ہمارے پیر و جوان تم سے پوچھیں گے، ہم سب پوچھیں گے اور تم کو جواب دہی کے کٹہرے میں کھڑا کریں گے۔ اور انشاءاللہ العزیز اگر کوئی یہ سوچتا ہے ہم ڈر جائیں گے تو ڈرنا بھی کیا ہے، ظلم کے آگے سر جھکانا ہے، اور ایسے لوگ خدا کے عذاب کے مستحق ہوتے ہیں۔ آپ جو نکلے ہو آپ نے خوف کی فضا کو توڑا ہے، آپ نے لوگوں کے اندر رزق شعور بانٹنے کی کوشش کی ہے، آپ نے لوگوں کے اندر شجاعت کی اور غیرت اور حمیت کی خیرات بانٹنے کے لیے قدم اٹھایا ہے۔ انشاءاللہ حق جیتے گا، باطل ہارے گا، مظلوم جیتیں گے، ظالم ہاریں گے، جھوٹے ہاریں گے، سچے جیتیں گے انشاءاللہ، اور جیت ہمارا مقدر ہے۔ ہم میدان میں حاضر ہیں، جب تک ظلم ہے ہم میدان میں حاضر رہیں گے۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو اور نہ ظلم کو قبول کرو۔ اس وقت پاکستان ظلم و ستم کی آماجگاہ بنا ہوا ہے۔ آپ پر ظلم ہوا پیکا ایکٹ کے ذریعے، عدلیہ پر ظلم ہوا 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے، پارلیمنٹ پر ظلم ہوا زبردستی ان سے آئینی ترامیم کروا کر، اور رات کے اندھیرے میں پارلیمنٹ کے نمائندوں کو اٹھا کر۔ اس وقت الیکشن کمیشن پر ظلم ہوا ہے، ایسے لوگ بٹھائے گئے ہیں جو فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے والے نہیں ہیں۔ پاکستان کے عوام پر ظلم ہو رہا ہے، ان کی زمینوں پر قبضے ہو رہے ہیں، ان کی ثروت جو صدیوں سے ان کے پاس تھی، ہزاروں سالوں سے تھی، ان سے چھینی جا رہی ہے۔ ناامنی کا ظلم، بے روزگاری کا ظلم، معاشی ظلم، سماجی ظلم، ہر طرف ظلم و بربریت ہے۔ اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ تم نے ظلم کے مقابلے میں سر نہیں جھکانا۔ جو آدمی ظلم کے آگے سر جھکائے گا وہ مجرم ہے خدا کا، اور خدا اس کو سزا دے گا۔ لہٰذا ہم اس ظلم کے آگے کبھی سر نہیں جھکائیں گے، اور ظلم کا مقابلہ، ظالم کا مقابلہ جب کیا جاتا ہے، سر اٹھایا جاتا ہے تو پھر پیچھے ہٹتا ہے۔ اگر آپ سر جھکائیں گے اور ظلم کرے گا۔ لہٰذا ظلم کے مقابلے میں جو بھی جھکتے ہیں پھر آپ کے گھروں میں بچوں کو مارے گا۔ فرعون کو دیکھا ہے آپ نے؟ لہٰذا ظالم کا مقابلہ کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے، ہم پر فرض قرار دیا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب ہدایت میں۔ ہدایت کا راستہ، صراط مستقیم کیا ہے؟ ظلم کے مقابلے میں باہر نکلنا ہے، ظلم کے مقابلے میں فریاد بلند کرنی ہے، ظلم کا مقابلہ کرنا ہے، ہر حال میں جہاں بھی ہو ظلم کا مقابلہ کرنا ہے۔ اور انشاءاللہ عوامی جدوجہد کے ذریعے، عوامی طاقت کے ذریعے، عوامی طاقت کے ذریعے، عوامی جدوجہد کے ذریعے، پرامن جدوجہد کے ذریعے 24-25 کروڑ کے مقابلے میں یہ مٹھی بھر ظالم کچھ بھی نہیں ہے۔ پاکستان کے عوام یقین کر لیں یہ کچھ نہیں ہے۔ عوام کو ڈرانا، ہراس کرنا، خوفزدہ کرنا بھی کیا ہے؟ ظلم ہے۔ لہذا ہم نے خوف کی فضا کو توڑنا ہے، یہ ظلم کے مقابلے میں سر اٹھانا۔ ہم نے ان ظالموں کا تعاقب کرنا ہے، ان کا پیچھا کرنا ہے، ہم نے یہ ظلم کے مقابلے میں کھڑا ہونا۔ اور انشاءاللہ یہ آوازیں اب چپ نہیں ہوں گی، یہ لبوں کو تالے نہیں لگیں گے۔ ہم دیکھ رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں۔ جمعے کی نماز میں ہم علماء کرام سے کہتے ہیں ہمارے لیے نہیں، تاریخ تحفظ آئین پاکستان کے لیے نہیں، عمران خان کے لیے نہیں، ایمان کے لیے، قرآن کے لیے اس کفر کو، اس شرک کو، اس کا راستہ روکو جس میں چور، ڈاکو، قاتلوں کو عمر بھر کا استثناء دیا جا رہا ہے۔ یہ ظلم ہے ہر عالم دین کا، چاہے اس کا تعلق کسی بھی مسلک سے ہو۔ یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جمعے کی نماز میں اس کو غیر اسلامی، غیر جمہوری،
गैर आईनी ऐलान करें और योम सियाह के लिए लोगों को तैयार करें। हमने निकलना है इंशाल्लाह। हम न किसी को गालियाँ देंगे, न किसी को बुरा भला कहेंगे। आवाम की ताकत से पुरअमन अंदाज में हमने इस हुकूमत को, शहबाज एंड कंपनी को फारिग करना है और यहाँ एक जमहूरी आइन के ज़रिए, जमहूरी हुकूमत के ज़रिए एक नए जमहूरी पाकिस्तान की तश्कील करें। खुदा आपका भला करे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, जमहूरियत जिंदाबाद, आमरीत मुर्दाबाद। इमरान खान समेत तमाम कैदियों को रिहा करो, रिहा करो। तमाम कैदियों को रिहा करो, रिहा करो। आइन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। जिंदाबाद। खान के की जो कैद तन्हाई है, गैर कानूनी कैद तन्हाई, उसके खिलाफ इस सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी है। अब हम देखेंगे इस सुप्रीम कोर्ट में क्या जान बाकी है। आज पाकिस्तान की आवाम इमरान खान की आवाज पे खड़ी है। क्या इमरान खान को तुम बंद रख सकते हो काल कोठरी में? हरगिज़ नहीं। यह आइन कानून हर शराफत के करीने के खिलाफ है। हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी कहते हैं अपने अहकामात पर अमल करवाए। इमरान खान की जो अपीलें कई माह से नहीं लग रही, उन अपीलों को लगाया जाए। जो इमरान खान की कैद नाहक है उसको खत्म किया जाए। हम सुप्रीम कोर्ट की जानिब भी देखते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी तकाजा करते हैं। अब हम देखेंगे कि इस मुल्क में कानून का राज है या सिर्फ जुल्मत है, सिर्फ जबर है। राजा साहब जमहूरियत से इज़हार रह जाती है, आज अदलिया से इज़हार रह जाती है। जो आइन के साथ किया गया, जो जमहूरियत के साथ किया गया, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। ये गैर आइनी भी है, गैर इस्लामी जो अमेंडमेंट है। जिस तरह के ये लोग आ रहे हैं, इस तरह ये अमेंडमेंट करते रहे और अभी सुनते कि और भी अमेंडमेंट आ रही है। पाकिस्तान की रियासत में हमें दो दस्तूर काबिल कबूल नहीं है। 26वीं आईनी तरमीम, 27वीं आईनी तरमीम, इस मुल्क में जो जबर का माहौल है, जो पॉलिटिकल रिप्रेशन है, ये अब इंतहा को पहुंच चुका है। और इस इंतहा में ये हमारे ऊपर, हमारे कंधों के ऊपर एक जिम्मेदारी है कि हम बाहर निकलें, इसको रद्द करें जितना जिसके इख्तियार में है। अगर कोई ज़ुबान से कर सकता है तो वो ज़ुबान से करे, अगर कोई कदम उठाकर कर सकता है तो वो कदम उठाकर करे। आज के दिन ये एहतजाज की सिर्फ इब्तिदा है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के सामने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने एहतजाज किया। आज यहाँ पर और मुल्क भर में इस वक्त रैलियाँ हो रही हैं। मुल्क भर में कारकुनान इसी तरह एहतजाज कर रहे हैं पुरअमन तरीके से, और इंशाअल्लाह ताला इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और